بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ کے نام سے ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس کام کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہے کہ اس ماہ مبارک میں پورے قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ ہمارے سامنے آ جائے۔ مختصر تشریح کا موقع ہوگا، ظاہر بات ہے کہ تفسیر کا تو یہ موقع نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی ہمت اور استقامت عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ الفاتحہ یعنی افتتاحی سورت، اگرچہ اس کے مفاہیم اور بھی بہت سے ہیں لیکن ان کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن ہے، یہ کلیدی حیثیت بھی ہے اس کی، بہت سے نام ہیں اس کے، لیکن بہت عظمتوں والی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ اصلاً ایک دعا ہے، اسی لیے اس کے اختتام پر آمین کہی جاتی ہے۔ یہ کس کی دعا ہے اس بات کو سمجھ لیجیے۔ ایک سلیم الفطرت انسان جب وہ عقلی اور نفسیاتی اعتبار سے میچورٹی کی ایج کو پہنچتا ہے، بالغ ہوتا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، تو وہ اپنی عقلی اور ذہنی غور و فکر کے نتیجے میں اور فطرت کے جو اشارے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ودیت کیے ہیں، ان کی روشنی میں اللہ کو بھی پہچانتا ہے، توحید تک پہنچتا ہے اور اس نتیجے تک بھی پہنچتا ہے کہ ایک دن ہوگا جزا و سزا کا۔ یہ دنیا نامکمل ہے، اخلاقی اعتبار سے یہاں پر اعمال کا جو بدلہ ہونا چاہیے، جو نتیجہ ہونا چاہیے، وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جو لوگ حق اور صداقت کی زندگی اختیار کرتے ہیں وہ اس دنیا میں مشکلات اور تکالیف میں رہتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں اور ضمیر کو بالائے طاق رکھ کر ہر قسم کے معاصی اور ظلم اور عدوان جو ہے وہ ان کی زندگی کا حصہ بنتا ہے، وہ یہاں خوب عیش کرتے ہیں۔ تو اخلاقی اعتبار سے یہ زندگی نامکمل ہے، دنیا نامکمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ یقیناً انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور وہ تبھی پورا ہوگا جب جزا و سزا کا کوئی دن آئے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔
انسان کے اندر نیکی اور بدی کی ایک تمیز ہے، پہچان ہے، موٹا موٹا علم ہے، لیکن تفصیلات اسے معلوم نہیں۔ حلال حرام، جائز ناجائز، کس میں میرا فائدہ ہے، میرا رب کس سے راضی ہے، حقوق العباد کیا ہے، حقوق اللہ کی تفاصیل کیا ہے، یہ انسان خود اپنی عقل سے نہیں جان سکتا۔ اس کے لیے وہ آسمانی ہدایت کا طالب ہے، اس کے لیے محتاج ہے۔ چنانچہ پھر وہ دعا کرتا ہے پروردگار سے کہ مجھے سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ میں ایک مثال دوں گا تو اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ شرک اور کفر کے اعتبار سے بدترین معاشرہ تھا، جہاں 2500 برس سے نبوت اور رسالت کی کوئی روشنی نہیں پہنچی تھی، بدترین شرک۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاشرے میں بھی ایسے سلیم الفطرت لوگ موجود تھے جو موحد تھے، ایک اللہ کو پوجنے والے۔ ان میں ایک نمایاں نام تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ لیکن ایک مثال جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس سے معلوم ہوگا کہ اس سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے اور یہ کس شخص کی ذہنی کیفیات کی ترجمانی ہے۔ سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی ہیں، حضرت سعید بن زید۔ ان کے والد زید جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے۔ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ موحد کامل تھے، کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا کبھی، ایک اللہ کو پوجنے والے، اور بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کرتے تھے کہ پروردگار میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے پوجوں، صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے وہ بندگی کروں۔ یہ صورت اصل میں ایسے ہی لوگوں کی جو دلی کیفیات ہیں ان کی ترجمانی ہے، اور وہ دعا ہے، گویا جو دعا وہ کر رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں، اور ظاہر بات ہے کہ اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے، اور ان الفاظ کا جامہ پہنا کر اس نوع انسانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گویا کہ یہ تحفہ عطا کر دیا۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، یعنی یہ آغاز ہے اللہ کے پاک نام سے جو الرحمن ہے، انتہائی مہربان ہے، الرحیم ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، سب شکر اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے جہانوں کا، مالک ہے، پروردگار ہے۔ خالق و مالک بھی وہی ہے اور پرورش کنندہ بھی وہی ہے، تمام مخلوقات کی ضروریات کو بہم پہنچانے والا وہی ہے۔ الرحمن الرحیم، اور وہ رب کون ہے؟ اس کی صفات میں سے صفت رحمت کو خاص طور پر یہاں نمایاں کیا۔ وہ الرحمن ہے، اس کی رحمت کی شان ہے ایسے جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور الرحیم بھی ہے، وہی رحمت کی شان ایسے ہے جیسے ایک پرسکون بہتا ہوا دریا، جس میں مستقل مزاجی کے ساتھ بہتا ہوا دریا، جس میں دوام ہے، جس میں ہمیشگی ہے۔ اس رحمت میں کبھی انقطاع نہیں۔ یہ تعارف ہے اللہ کا جو قرآن بھی کرا رہا ہے، اور ایک سلیم الفطرت انسان بھی کتاب فطرت کا جب مطالعہ کرتا ہے تو اللہ کا یہی تعارف اس کے ذہن میں آتا ہے۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر ہیں، والدین کے دل میں شفقت، ماں کے دل میں محبت، ممتا کی تڑپ، یہ کہاں سے آئی؟ پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مخلوقات کو رزق فراہم کرتا ہے، کہاں، کن کن ذرائع سے؟ زمین کے اندر تہ میں جو ہے وہ جو کیڑے ہیں، جو مختلف قسم کے حشرات و لرزے ہیں، ان تک کو رزق پہنچا رہا ہے۔ تو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، اور وہی رب مالک و مختار ہوگا یوم الدین کا بھی، جزا و سزا کا ایک دن آنے والا ہے، اور یہ رب العالمین جو ہے اس دن بھی کل اختیار کا مالک وہی ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ دیکھیے یہ پہلی 3 آیات کا منطق